الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اے لوگو اذکروا تم یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو علیکم اپنے آپ پر۔ وہ نعمت رزق کی صورت میں ہو سکتی ہے، صحت کی صورت میں ہو سکتی ہے، عافیت کی صورت میں ہو سکتی ہے، مال و اولاد کی صورت میں ہو سکتی ہے، فتح نصرت کی صورت میں ہو سکتی ہے، علم اور عمل صالح کی صورت کے اندر ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ نعمت نفع ہو یا نعمت دفع ہو، یعنی کوئی مصیبت کوئی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے تو اس کا ازالہ بھی اللہ رب العالمین ہی کرتے ہیں۔ تو فرمایا اذکروا یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، وہ چاہے نعمت نفع ہو یا نعمت دفع ہو، کوئی بھی ہو، علیکم اپنے آپ پر۔ حل کیا ہے، من خالق کوئی پیدا کرنے والا، غیر اللہ تعالیٰ کے سوا، یرزقکم جو تمہیں رزق دیتا ہو، من السماء والارض آسمان اور زمین سے، لا الہ نہیں کوئی معبود حقیقی الا ہو مگر وہی، فانا پس کہاں، تؤفکون تم بہکائے جاتے ہو، وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقد تو یقیناً کذبت جھٹلائے گئے، رسول کئی رسول، من قبل کا آپ سے پہلے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع لوٹائے جاتے ہیں، الامور سب کام۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو خطاب کر کے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں فراموش نہ کرو، نمک حرام نہ بنو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہے ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اور یہ یاد کرنے کا حکم صرف زبان سے نہیں بلکہ زبان کے ساتھ دل سے بھی ان کا اعتراف کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی نعمت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نعمت نہیں دیتا۔ اور نعمت کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفران نعمت سے تم سے وہ نعمت چھن جائے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو اور پھر وہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو مشرکین مکہ ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی نعمت سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں نعمت دینے والا وہ ہے، اور اسی لیے وہ نعمت کے طلبگار بھی اسی سے ہوتے تھے، اسی سے وہ نعمتیں مانگتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ نعمت جو مجھے ملی ہے میرے علم ہی کی بنیاد پر ملی ہے، یعنی اس کا جو ملنے کا سبب ہے میں نے تدبر کیا، میں نے لگن کی، میں نے علم حاصل کیا تھا، اس لیے مجھے یہ نعمت ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی، یہ مجھے اوتیتہ علی علم، مجھے یہ علم کی بنیاد پر دی گئی ہے، بل ہی فتنۃ، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ فتنہ ہے، یہ نعمت کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رضامندی خوشنودی کی دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ پیچھے بھی آپ نے سورہ سبا کے اندر یہ بات پڑھی تھی، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ مشرک یہ سمجھتا ہے، منکر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین
نے جو مجھے مال کی کثرت دی ہے، اولاد کی کثرت دی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی میرے اوپر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے ناراض ہوتا تو مجھے اللہ تعالیٰ اولاد نہ دیتا، مجھے اللہ تعالیٰ مال نہ دیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی یہ بات کی کہ وما نحن بمعذبین، وہ کہتے تھے کہ ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ میں نے تفصیل سے پچھلی جو ہم نے صورت پڑھی ہے اس کے اندر یہ بات بیان کر دی تھی کہ یہ نعمت جو اللہ رب العالمین یعنی انسان کو رزق دیتے ہیں مال و اولاد کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، یہ بندے کے لیے فتنہ ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ مومن کو بھی اللہ تعالیٰ چھین کر آزماتے ہیں اور کبھی دے کر آزماتے ہیں، اور اسی طرح کافر کو کبھی چھین کر آزماتے ہیں، کبھی دے کر آزماتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قارون کو بھی جب کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اپنی آخرت کو فراموش نہ کرو، اس دنیا کے پیچھے لگ کر تم پر یہ جو احسان کیا ہے وہ اللہ رب العالمین نے احسان کیا ہے، تم بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے بھی یہی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ میرے پاس تمہیں نظر آتا ہے یہ سب کچھ میرے اندر یہ صلاحیتیں تھیں، میرے اندر یہ غر تھے مال کو حاصل کرنے کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت دی تھی، یہ مجھے میرے علم کی بنیاد پر دی گئی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ کیا کیا وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کو اور اس کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا۔ وما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اللہ کہتے ہیں پھر بھی اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ کر اس کی مدد کر لیتا۔ وما کان من المنتصرین، اور وہ انتقام لینے والوں میں سے بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے لیں گے اس چیز کا، نہیں۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین جو یہ نعمت دیتے ہیں یہ بطور کیا نام ہے آزمائش کے ہے، فتنے کے ہے، لیکن مومن اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی اس کو نعمت ملتی ہے وہ اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف کرتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح ہو گیا آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی نصر عبدہ وصدق وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ رب العالمین کی ہی سب تعریفیں ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اکیلے ہی نے تمام لشکروں کو مار بھگایا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف انہوں نے نسبت کی، یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کام کیا یا میرے ساتھیوں نے یہ کام کیا۔ اعتراف جو ہے حقیقی ذکر نعمت اور شکر نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین اعتراف جو کرتا ہے بندہ وہ اللہ رب العالمین کی سمجھو اس کے اندر نعمت کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اس کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کیا بات بیان فرمائی کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمت کی ہے وہ اپنے آپ پر نعمتوں کو ذرا شمار کرو۔ انسان اپنے آپ پر غور کرتا چلا جائے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اگر صرف اپنے آپ پر انسان دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے اندر اتنی بے حد و پناہ، اللہ رب العالمین نے بے حد و حساب ہمارے اندر اللہ رب العالمین نے چیزیں رکھی ہیں جس کو ہم جانتے نہیں، اور اللہ رب العالمین کی وہ ساری نعمتیں ہمارے پر موجود ہیں۔ حل من خالق غیر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق ہے، یعنی اس آیت میں امام راضی فرماتے ہیں کہ اشارہ کیا گیا نعمت ایجاد کی طرف کہ ان نعمتوں کا آخر کوئی موجد بھی ہے یا نہیں ہے جو تمہارے اوپر ہوئی ہیں، اور اگر ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ حل من خالق غیر اللہ، کیا تمہیں کوئی اور خالق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ؟ اور جو خالق ہو وہی عبادت کا مستحق بھی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیات کے اندر یہ مضمون بیان کیا ہے، سورہ لقمان کے اندر، عنکبوت، نمل، مومنون وغیرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ تفصیل کے ساتھ مضمون بیان کیا ہے کہ اگر آپ ان سے سوال کریں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ تو جواب کیا دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے،
یعنی وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے تھے، لیکن اس حقیقت کے اعتراف کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے سوا جو مخلوقات تھے ان کی عبادت کرتے تھے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسے الہ بنا لیے تھے لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، جنہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وهم يخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی وہ اپنے نفسوں کے لیے کسی نقصان اور نہ ہی کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں۔ ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ ہی کسی موت کا اختیار ہے ان کے پاس، نہ ہی کسی زندگی کا اور نہ ہی دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ وہ ایسے معبودوں کو پکارتے ہیں، یعنی یہ وہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی جو اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ جانتے بھی نہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو بھی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سب کے سب جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جاتی ہے تو وہ واپس نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کہتے ہیں مانگنے والا اور وہ جس سے مانگا گیا دونوں کے دونوں کمزور ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی مدد کر سکے، جو مکھی سے کوئی چیز جو اس نے چھین کر ان کے لے کر گئی ہے وہ واپس چھڑا سکے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور بھی کئی آیات اس میں یہ اشارہ کیا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے رزق کے معاملے کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آسمان ہی سے تمہارا رزق اترتا ہے، کوئی اور تمہیں دنیا کے اندر سے کوئی بندہ رزق نہیں دیتا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں درج کر رکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، بندہ بھی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، رزق بندے کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی اپنے رزق سے بھاگے تو رزق اسے جا لیتا ہے جس طرح موت اس کو جا لیتی ہے۔ یہ طبرانی کبیر کے اندر روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ اور امام حاکم نے یہ اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، رزق کی تلاش میں اچھا طریقہ اختیار کرو، ہر ایک اپنے مرنے سے پہلے اپنا رزق پالے گا، وہ کچھ مؤخر نہیں ہوگا۔ اور اسی موضوع کی بہت سی روایات آپ ترغیب و ترہیب کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایسی حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور رزق نہیں دیتا۔ حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے، یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہو۔ اب یرزقکم یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین صرف یہ نہیں ہے کہ تمہیں ماں کے پیٹ میں اس نے رزق دیا تھا، بلکہ موت تک اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہے رزق دے گا، کیونکہ مستقبل بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے، مضارع کے اندر حال اور مستقبل، تو مرنے تک اللہ رب العالمین تمہیں رزق دے گا۔ یرزقکم، وہ رزق دے گا تمہیں کہاں سے؟ من السماء والارض، اور میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ بھی لی۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ اعتراف مشرکین کا نقل بھی کیا قرآن مجید کے اندر، فرمایا سورہ یونس کے اندر ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون، کہہ دیجئے کہ ان سے ذرا پوچھیں کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کون یہ سماعت اور بصارت کانوں اور آنکھوں کے اوپر اختیار رکھتا ہے، کون زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، کون معاملات کی تدبیر کرتا ہے،
کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو ان قریب وہ جواب کیا دیں گے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو افلا تتقون، اللہ کہتے ہیں کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور یہاں بھی اللہ رب العالمین نے یہی اسلوب اختیار کیا، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا الہ الا ہو، کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے۔ تو لہٰذا تم اس حقیقی معبود کو چھوڑ کر فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، کس طرح تمہیں بہکا دیا گیا ہے، کون سا ایسی چیز ہے آخر جس کی وجہ سے تم نے توحید کی جگہ شرک کو اختیار کر لیا، سچائی کے بجائے تم نے جھوٹ کی طرف تم جا رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہو، اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تؤفکون الافق سے ہے، افق کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے صحیح رخ سے پھیر دی گئی ہو۔ اسی وجہ سے جو ہوا اپنا اصلی رخ چھوڑ دیں ان کو کیا کہتا ہے؟ مؤتفقات، ان کو مؤتفقات کہا جاتا ہے۔ جھوٹ بھی کیونکہ حقیقت سے پھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ افق استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو وہ رازق مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک کی راہ پر چلتے تھے۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سراسر وہ بت تم نے خود جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کی بھی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ کسی طرح کا تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ تعالیٰ کی طرف آ کے رزق تلاش کرو، واعبدوہ واشکروا لہ، اس کی عبادت کرو، اس کا شکر بجا لاؤ، الیہ ترجعون، کیونکہ تم نے اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور پتہ لگ جائے گا تمہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اللہ نے بالکل واضح بیان کر دیا کہ جن کی بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہیں، وہ چاہے پھر کیا ہو، فرشتے ہوں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، وہ اللہ کے نبی ہوں، جنات ہوں، کچھ بھی ہوں، جن کی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، فرمایا ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض، آسمان و زمین میں سے کسی قسم کے رزق کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ رزق کہیں سے لائیں اور اپنے ماننے والوں کو دیتے ہیں۔ ابھی تک کسی نے بھی کائنات میں کوئی ایسی چیز بنائی؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله، یہ 20ویں سپارے کے آغاز کو پڑھی، اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بتائیں نا، کسی نے کوئی چیز بنائی، کوئی خالق ہو کسی بھی چیز کا، چھوٹی بھی چیز کا۔ مکھی کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو بیان کر دی نا کہ ایک چھوٹی سی مکھی آج تک نہیں بنا سکے، بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی کچھ لے جائے اس کو چھڑوا نہیں سکتے۔ یہ توحید کا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر توحید کی بعد رسالت کا تذکرہ کیا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یہاں پر آپ کو کیا ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا جھٹلانا کوئی نیا کام نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی امتوں نے ان کو جھٹلایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، کہ آپ سے پہلے کئی رسول ان کو جھٹلایا گیا اور کیا کیا، انہوں نے صبر کیا۔ تو لہٰذا آپ بھی کیا کرنا، آپ نے بھی صبر اور استقلال سے اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے۔ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس چیز کے اوپر جس کو وہ جھٹلائے گئے تھے، وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیفیں بھی دی گئیں، ایذا بھی دی گئیں، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ پھر ہماری مدد آ گئی، إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ کہتے ہیں ہم اس دنیا میں بھی اہل ایمان کی اور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، آخرت میں بھی کریں گے، اور حقاً علینا نصر المؤمنین، اللہ کہتے ہیں ہمارا مدد کرنا یہ لازم ہے کہ ہم مدد کریں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے رسولوں کو ایسے نہیں چھوڑتا کہ لوگ ان کو جھٹلا رہے ہیں، لوگ ان کی تکذیبیں کر رہے ہیں، لوگ ان کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں، لوگ ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ کہے۔ اللہ کہتے ہیں بس آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے اور اس کے بعد سزا دینا میرا کام ہے، میں دنیا کے اندر پکڑ لوں آخرت میں پکڑوں یہ میرا معاملہ ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ نعوذ باللہ یہ کہتے ہوں کہ آپ جھوٹ بولتے تھے، بلکہ وہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ اصل میں وہ کس کو جھٹلاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نعم کے اندر بیان فرمایا نا، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یقیناً ہم جانتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یقیناً آپ کو یہ بات غمگین کرتی ہے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ابو جہل نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا اِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ، ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، امام ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، وَلَٰكِن نُكَذِّبُ مَا جِئْتَ بِهِ، جو چیز آپ ہماری طرف لے کر آئے ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ جب اخنس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا تو ابو جہل نے بھی یہی کہا، اللہ کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہم نے بنو عبد مناف کا ہر میدان میں ہر پہلو سے مقابلہ کیا، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے نبی مبعوث ہوا ہے، تو ہم یہ سعادت کیسے پا سکتے ہیں؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سقایہ، حجابہ، لواء اور نبوت بنو قصی لے جائیں تو قریش کے پاس کیا بچے گا، اس لیے ہم اس کو جھٹلاتے ہیں تاکہ ہماری جھوٹی سرداری قائم رہے۔ اور یہاں پر یہ چیز سمجھ لیجئے، نبی علیہ السلام کی دعوت کے بنیادی 3 اصول تھے اور وہ ان تینوں کو جھٹلاتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، وہ یہ نعوذ باللہ کہا کرتے تھے، صاف صاف کہتے تھے کہ لست مرسلا، آپ رسول ہیں ہی نہیں، ہمیں اس پر یقین ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث کیا ہو۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب فقالوا ابشرا منا، اللہ نے یہ اعتراض پہلی قوموں کا بھی ذکر کیا ہے جو مشرکین مکہ کا تھا، وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ تینوں باتوں کے اندر یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں، پہلی امتیں بھی اور اس وقت کے کفار بھی اور قیامت تک آنے والے بھی۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی بات مان لیتے ہیں، اس کے پیچھے چل جائیں تو یقیناً ہم بڑی گمراہی کے اندر اور دیوانگی کے اندر چلے جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی، مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، یہ کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، ڈرانے والا کوئی ساتھ چلے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، یہ پہلے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اور دوسرا، اس اعتبار سے آپ کو جھٹلایا کرتے تھے کہ آپ کی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے یہ بات سورہ قاف، سورہ صاد کے اندر، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آ گیا۔ پھر آگے أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، کہ انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا۔ کافروں نے کہا یہ تو ساحر ہے، جادوگر ہے، کذاب ہے، نعوذ باللہ، اور پھر اس نے کیا ایک ہی الہ بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ پھر تیسرا سبب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت سے انہیں ڈراتے تھے، لیکن وہ کیا کہتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں ہو جائیں گے تو واپس لوٹنا ہوگا؟ یہ بڑا ہی دور کی بات ہے۔ خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور لوہار تھے اور یہ غلام بھی تھے، مشہور صحابی ہیں عمر بن عاص، ان کے والد ہیں عاص بن وائل، انہوں نے اس سے تلوار بنوائی خباب بن ارد سے، تو خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، تو وہ کہنے لگا کہ جب تک تم محمد علیہ السلام کا انکار نہیں کر دو گے میں تمہیں مزدوری نہیں دوں گا۔ تو سیدنا خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ گے تب بھی آپ علیہ السلام کا دامن میں نہیں چھوڑوں گا۔ آس نے کہا کیا مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بالکل اسی طرح ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہاں میرا مال و متاع ہوگا، وہیں رقم تمہیں دے دوں گا۔
اور وہ قسمیں کھا کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، کہتے ہیں کیا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ اللہ رب العالمین جو بندہ فوت ہو جائے گا اس کو کبھی بھی نہیں اٹھائے گا، بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور قیامت کا انکار یہ ہر دور کے اندر ہوا، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی آیات کے اندر ذکر کیا، اور پھر کئی مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت اس کا ذکر کیا۔ یعنی یہ جو تینوں عقیدے ہیں اس کے اندر تمام انبیاء بھی مشترک ہیں، اور اسی طرح جو ان کے مخاطبین تھے وہ بھی انکار کرنے میں سب کے سب مشترک ہیں، تو یہ انہی کے پیچھے چلے ہیں۔ تو ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اللہ کہتے ہیں جو باتیں آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئیں وہ آپ کو بھی کہی گئی ہیں، تو اس لیے اگر آپ کی تکذیب کی جا رہی ہے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ صبر و استقلال سے اپنا فریضہ پورا ادا کرتے رہیں۔ کیوں؟ لا وإلی اللہ ترجع الامور، کیونکہ تمام معاملات، ان کی تدابیر، ان کے فیصلے وہ کس کی طرف لوٹیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، جو بھی معاملہ ہے وہ کس کی طرف لوٹے گا؟ اللہ رب العالمین کی طرف۔ تو اس لیے انسان کو اس چیز کے بارے میں بالکل بے فکر ہونا چاہیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں اور مجھے بڑا اذیت اور تکلیف دی جا رہی ہے، کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہ اللہ ترجع الامور، اس میں آخرت کا ذکر آ گیا، اور اس میں ایک اشارہ علماء یہ بیان کرتے ہیں وإلی اللہ ترجع الامور، کہ جب تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تمام معاملات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف کیوں جاتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آئے نا، بیماری ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے شفا مانگے، تکلیف آئی ہے پہنچی ہے، تکلیف کا حل اللہ تعالیٰ کی طرف تلاش کرے، پھر کہاں بھاگتا پھرتا ہے؟ رزق مانگنا اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اولاد مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، کچھ بھی مانگنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ تمام معاملات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، کسی اور نے کرنا نہیں، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ تو پھر آپ کسی اور کو کیوں بلاتے ہیں؟ کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔